مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم کے انتخابی اتحاد نے ملکی سیاست میں ہلچل مچا دی ہے، اور یہ اتحاد سندھ میں پیپلز پارٹی کی سیاست کو کس حد تک متاثر کرے گا، اور جبکہ دوسری جانب نون لیگ کو بھرپور جواب دینے کے لیے آصف علی زرداری نے بھی پنجاب میں ایک جماعت سے جو ہے وہ روابط تیز کر دیے ہیں، اور وہ بھی اب جو ہے وہ جنوبی پنجاب سمیت دیگر جو شہروں میں باقاعدہ جو ہے وہ ایک سیاسی مہم کا جو ہے وہ آغاز کر رہے ہیں۔ اور آپ کو مزید بتاتے چلیں کہ پنجاب میں جو اتحاد بننے جا رہا ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے، اور جبکہ مسلم لیگ نون کے سابق وزیر اعظم جو ہیں شاہد خاقان عباسی کو ایم کیو ایم میں شمولیت کی دعوت دے دی گئی ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ اس حوالے سے تمام ڈیٹیل بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر صحافی طارق جمال صاحب۔ جی طارق جمال صاحب، بتائیے گا کہ یہ جو سب سے پہلے کہ ایم کیو ایم میں شمولیت کی جو دعوت دی گئی ہے شاہد خاقان عباسی کو، آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، اب ساری سیاسی حلقوں کو پتہ ہے شاہد خاقان عباسی صاحب کی مسلم لیگ نون میں پوزیشن تھوڑی سی ڈاماڈول ہے، تو وہ اس لیے ظاہر ہے لوگ پھر ایسی باتیں ایسے حالات میں کرتے رہتے ہیں۔ تو میرے خیال میں شاہد خاقان عباسی ایسا فیصلہ کریں گے بھی نہیں اور سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ ایم کیو ایم میں شمولیت سے انہیں نقصان کے سوا تو کچھ حاصل ہو ہی نہیں سکتا۔ ان کی سیاست ہے پنجاب کی اور ایم کیو ایم کی سیاست ہے حیدرآباد اور کراچی کی، تو وہ کیوں ادھر ایسا سوچیں گے؟ تو ایم کیو ایم کی جانب سے دعوت ملنا یہ تو کوئی حیرانگی والی بات نہیں ہے، چونکہ شاہد خاقان عباسی پارٹی میں کافی ناراض ہیں، تو وہ ظاہر ہے دوسری جماعتوں کو کی بھی نظر ہوتی ہے، وہ پھر دعوت دیتے رہتے ہیں۔ تو دعوت آئی ہے، یقیناً کوئی شاہد خاقان عباسی نے آگے اوکے نہیں کیا، وہ آپ کی بات درست ہے۔ کراچی میں ایم کیو ایم کے قائد رؤوف صدیقی نے انہیں باقاعدہ دعوت دی ہے، لیکن انہوں نے کوئی ایسا نہیں کہا کہ میں آ رہا ہوں یا سوچوں گا، یا کوئی ایسی بات نہیں۔ جی طارق جمال صاحب، بتائیے گا کہ جو آج ملاقات ہوئی ہے ایم کیو ایم کے وفد کی مسلم لیگ نون سے، ان کے قائدین کے ساتھ، اور جو الیکشن انتخابی سیاست میں جو معاملہ چل رہے ہیں کہ آئندہ انتخابات میں جو انہوں نے اتحاد کا اعلان کیا ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی، پہلے تھوڑی سی ڈیٹیل میں آپ کو بتا دوں آج رائے ونڈ جاتی عمرہ میں ہوا کیا ہے۔ ایم کیو ایم کے وفد نے خالد مقبول صدیقی کی سربراہی میں میاں نواز شریف سے ملاقات کی ہے، اس میں فاروق ستار اور مصطفیٰ کمال بھی شامل تھے۔ نون لیگ کی جانب سے شہباز شریف، مریم نواز، خواجہ سعد رفیق اور پرویز رشید بھی اس ملاقات میں شامل تھے۔ ایکچولی یہ بیک ڈور تو کافی ان کا معاملہ چل رہا تھا، آج تو سمجھیں یہ ایک رسمی کاروائی ہوئی ہے۔ معاملہ تو شہباز شریف صاحب نے کافی عرصے سے ان کے ساتھ طے کیے ہوئے تھے، تو وہ یہ اسی کا آگے فردر سٹیپ تھا، جب میاں نواز شریف صاحب سے چونکہ ملاقات کر کے تو حتمی فیصلہ انہوں نے کرنا تھا، وہ پارٹی قائد ہیں اور آئندہ الیکشن کی انتخابی مہم کو بھی وہ لیڈ کر رہے ہیں، تو اتحاد ہو گیا باقاعدہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور آئندہ جو ایم کیو ایم اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ مل کر الیکشن میں جائے گی۔ جی طارق جمال صاحب، بتائیے گا کہ جو ایم کیو ایم کا اتحاد ہوا ہے مسلم لیگ نون سے، تو اس میں سندھ کے حوالے سے بتائیے گا، کراچی، سکھر، حیدرآباد، تو وہاں پہ پیپلز پارٹی کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اتحاد کتنا متاثر کرے گا؟ یقیناً پیپلز پارٹی کا مین سٹیک تو سندھ ہے، تو سندھ میں پیپلز پارٹی کا ایک خاص ووٹ بینک ہے اور وہاں پر ڈینٹ تو اسے پڑے گا یقیناً، اور ایم کیو ایم بھی مضبوط ہوگی اور نون لیگ بھی مضبوط ہوگی، کیونکہ نون لیگ کو بھی سندھ میں انٹری کے لیے ایک ماحول سازگار چاہیے۔ نون لیگ بھی سندھ میں کافی کمزور ہے، تو جو کراچی اور حیدرآباد ہے وہ ایم کیو ایم کا ہوم گراؤنڈ ہے، تو وہاں ایم کیو ایم کا ووٹ تو ہے، اس میں تو کوئی شک ہے نہیں، لیکن وہاں پر نون لیگ کی پوزیشن بھی خاصی کمزور تھی، اس سے دونوں جماعتوں کو فائدہ ہوگا اور پیپلز پارٹی کو یقیناً ڈیڈ پڑے گا، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ جو ووٹ نون لیگ کا ضائع ہونا تھا وہ اب ایم کیو ایم کو مل جائے گا، اور جو ایم کیو ایم کا ضائع ہونا تھا وہ نون لیگ کو مل جائے گا۔
اس طرح ان کا ایک مضبوط کمبینیشن پیپلز پارٹی کو یقیناً ڈسٹرب کرے گا. جی طارق جمال صاحب یہ بتائیے گا کہ اب جو ہیں آصف علی زرداری صاحب بھی وہ ملکی مسائل کی باتیں کر رہے ہیں، اور دوسری طرف جو آج ملاقات کے بعد فاروق ستار صاحب انہوں نے کہا کہ ملکی مسائل کا حل کسی ایک جماعت کے پاس نہیں. تو آپ اس حوالے سے بتائیے گا کہ اب یہ جتنے بھی اتحاد ہو رہے ہیں اس حوالے سے جو پیچھے 16 ماہ میں جو گزرے ہیں پی ڈی ایم کی حکومت، تو اس وقت کے مسائل کا حل اور اب یہ مل کے مسائل کا حل آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ یہ سیاسی بیان ہوتے ہیں، یہ تو ایک ایسا بیان ہے کہ اس پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی جو مرضی ہر سیاستدان یہ بات کر لے. اب اگر ان کی اس بات کو سیریس لیا جائے تو کیا 16 ماہ میں ساری جماعتیں مل کر نہیں حکومت کرتی نہیں؟ تو کیا 16 ماہ میں سارے مسائل انہوں نے حل کر لیے؟ وہ تو ایک آئیڈیل سچویشن تھی ان کے لیے. پی ڈی ایم کی 11 جماعتیں تھیں، پیپلز پارٹی تھی اور دوسری ان کی اتحادی تھے. تو آپ دوسری جانب ایک مائنس پی ٹی آئی تھی، تو ایک پی ٹی آئی کی کسر رہ گئی تھی، باقی تو سارے ایک پلیٹ فارم پہ تھے، ایک پلیٹ فارم پہ کام کر رہے تھے. تو اس میں ان کی کارکردگی دیکھ لیں، کوئی قابل فخر تو نہیں ہے 16 ماہ کی کارکردگی. مہنگائی، ڈالر، معیشت جس طرح ڈیمیج ہوئی وہ آپ کے سامنے ہے. تو وہ اتحاد اور قومی سوچ وہ تو اچھی بات ہے، یہ ہونی چاہیے سیاستدانوں میں، اور مل کے ان میں اتنا ہونا چاہیے حوصلہ کہ مل کے ملکی مسائل حل کریں. اور اپوزیشن جو ہوتی ہے اس کو بھی جہاں حکومت کو سپورٹ چاہیے ہوتی ہے مثبت کام کے لیے، اپوزیشن کا بھی یہ کام ہوتا ہے کہ وہ وہاں سپورٹ کرے اور اس طرح مل کے ایک ملکی مفاد کے لیے سوچ ڈیولپ کریں. جی طارق جمال صاحب بتائیے گا کہ جو ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ پنجاب میں جو ہے مسلم لیگ نون کو ڈنک ڈالنے کے لیے کوشش جاری ہیں، اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں؟ جی وہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. زرداری صاحب بھی استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ روابط میں ہے، تو وہ ان کی خواہش ہے کہ چونکہ جہانگیر ترین صاحب اور ان کا ووٹ بینک جنوبی پنجاب میں ہے تو وہ ان کو ساتھ ملا کے جنوبی پنجاب میں ایک مضبوط سسٹم بنا سکیں. تو وہ مذاکرات اور اتحاد کے لیے ہر جماعت کوشش کرتی ہے. آپ اس میں یہ دیکھیں کہ اس کو آپ ڈینٹ ڈالنا کہہ لیں یا اپنا مفاد سیاسی کہہ لیں. دیکھیں آپ فرض کریں مسلم لیگ نون نے سندھ میں اتحاد کیا ہے فرض کریں ایم کیو ایم سے، تو ایم کیو ایم مسلم لیگ نون کو بھی ایم کیو ایم کی ضرورت ہے اور ایم کیو ایم کو بھی مسلم لیگ نون کی ضرورت ہے. تو یقیناً وہ نقصان تو پیپلز پارٹی کو ہوگا. اب اسی طرح پنجاب میں اگر زرداری صاحب کسی کے ساتھ اتحاد کرتا ہے تو پنجاب میں زرداری صاحب کو سپورٹ کی ضرورت ہے، کیونکہ پنجاب میں پیپلز پارٹی ویک ہے. جنوبی پنجاب میں پیپلز پارٹی مستحکم ہے لیکن اتنی سینٹرل پنجاب میں نہیں ہے. سینٹرل پنجاب میں پیپلز پارٹی کا وجود بہت ویک ہے، نہیں ہے وزن. تو اب ایک جانب ڈینٹ تو کسی نہ کسی کو پڑھنا ہوتا ہے، لیکن ایکچوئل یہ اپنا ان کا ٹارگٹ ڈینٹ ڈالنا نہیں، اپنا پوزیشن مضبوط کرنا ہوتی ہے. تو ہر جماعت الیکشن میں اپنی پوزیشن مضبوط بنانے کے لیے ہاتھ پاؤں تو مارتی ہے، تو آگے اس کے نتیجے میں ڈینٹ کسی نہ کسی کو پڑھنا ہوتا ہے، وہ بھی پڑھتا ہے. طارق جمال صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ پنجاب اور سندھ میں تو معاملات جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں، اسی طرح ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں بھی جو ہے وہ جے یو آئی اور مسلم لیگ نون اور جو پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین ہے، آپ دیکھیں وہاں پہ بھی کوئی اتحاد کی جو ہے وہ ہوا چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد ہوگا دیگر جماعتوں کا، یا جو اس وقت مسلم لیگ نون لیڈ کر رہی ہے تمام الیکشن کو؟ وہاں بھی زرداری صاحب کوشش کر رہے ہیں کھٹک صاحب کے ساتھ معاملات طے ہو جائیں، لیکن اصل میں اس وقت جو الیکشن ہونے جا رہا ہے اس میں فیورٹ جو جماعت ہے وہ مسلم لیگ نون ہے. تو جتنی چھوٹی جماعتیں ہیں ان کی بھی خواہش اور کوشش ہوگی کہ پہلی ترجیح پہ نون لیگ کو رکھیں. اگر نون لیگ کے ساتھ معاملات طے نہیں پاتے تو پھر سیکنڈ آپشن پہ پیپلز پارٹی کو رکھیں. تو یہ سچویشن ابھی چلے گی اور صورتحال کافی آگے جا کے تھوڑی سی چینج ہوگی. جی ناظرین، اس وقت جو ہے وہ جو ہے سیاست میں جو ہلچل آپ کو نظر آ رہی ہے، آئندہ چند دنوں میں آپ مزید جو ہے تیزی دیکھیں گے کہ جو بڑی جماعتیں ہیں
وہ چھوٹی جماعتوں کے ساتھ اتحاد کا اسی طرح کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھیں گے اور مزید اتحاد ہوتے ہوئے ہم ملکی سیاست میں نظر آئیں گے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ وائز ڈیجیٹل، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں۔ اللہ حافظ۔